کو سن کے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں، سحری ہو رہی ہے، سحری میں ہر قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، اور مکے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سحری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو۔ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، کعبے کا مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی یہ ندا، یہ آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے، قینقاع سے ٹکراتے ہوئے، عرب کے ارد گرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے ٹکراتی ہے۔ اس آواز کو سننے کے بعد مکے کا ایک ایک آدمی خانہ کعبہ کی طرف امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اسی مکے کے اندر تھوڑی دوری پر، 2-3 کلومیٹر کی دوری پر ایک 86 ایئرس اولڈ 86 سال کا بوڑھا آدمی رہتا ہے، اور پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے۔ 86 سال کا بوڑھا، اس کی 4 جوان بیٹیاں، سنو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا، 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، کتنے ہو گئے 6، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں اور ایک بوڑھی ساس، اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کے اوپر، اور مسکین بیوی، غریب، کتنے ہو گئے 8، اور خود ایک 9۔ بوڑھا آدمی 86 سال کا، پیر کمزور ہو چکے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تغدو نہیں کر سکتا ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے، 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے، 2 بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے، بوڑھی ساس ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی عائد ہے۔ 8 لوگوں کی کفالت اس کے اوپر، صبح سحری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے، سحری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے، سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں، دونوں بہنیں، ساس اور بیوی، وہ ایک ہی کپڑا ہے، اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دامن پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو قمیص پہنتا ہے، جو چادر اوڑھتا ہے، پہلے خود نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے، پھر بیوی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے، بیٹیاں، پھر بہنیں، پھر ساس، اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہیں۔ مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہوئی ہیں، صرف یہی ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے گھر میں نیت ہے، گھر میں جانا چاہتا ہے خانہ کعبہ، لیکن جا نہیں پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، رات کی تاریکی میں، اندھیرے کی وجہ سے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ وہاں سے آؤں گا، سورج طلوع ہو جائے گا تو میری بیوی پھر کیسے نماز پڑھے گی،
گئی. وہی 86 سال کا ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنی چادر اپنے بچوں کو, بیوی کو, ساس کو دے کر ان کو بھی نماز ادا کرواتا ہے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے. بیوی قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے. سحری تو روح کے سوکھے ٹکڑوں سے ہو گئی. میرے شوہر آئے ابو الغیاس, 4 بیٹیاں ہیں, 2 بہنیں, بوڑھی ساس ہے, میں ہوں اور خدا پہ. روزہ افطار کیسے ہوگا, شام کا کھانا کیسے بنے گا. دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے, آپ گھر سے باہر نکلیے, شاید اللہ کچھ برکت دے دے. کچھ محنت کریے, کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے. بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے. اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے, اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے, میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا, اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے, میں اپنے بیوی بچوں کا, بیٹی کا, بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں. یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے. ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ, برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ, سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ. لوگ کام تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمر دیکھتے ہیں 86 سال, یہ کیا کام کرے گا. 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا. شکل دیکھتے ہیں, زندگی دیکھتے ہیں, بڑھاپا دیکھتے ہیں, لاغری دیکھتے ہیں, کمزوری دیکھتے ہیں, ویکنیس دیکھتے ہیں, منع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں. تقریباً 9-10 بجے کا ایسے کوئی ٹائم ہوگا, کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے. صحرا ہے, جنگل ہے, وہیں بیٹھ جاتا ہے. کمزور ہے, بیٹھ جاتا ہے. مجھے موت ہی آ جائے, لیکن عالم ہے, تجربے کار ہے, علم سے واقف ہے, کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں, مر جاؤں, کم سے کم ان جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی. پھر سوچتا ہے کہ اگر خودکشی کر کے مر گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ بھی تو حرام ہے. ایک لکڑی کا تنکا ہاتھ میں لیتا ہے, زمین کریدنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اللہ میں کیا کروں. تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا. 4 بیٹیاں ہیں, 2 بہنیں, بیوی ہے, ساس ہے, پوچھے گی کیا کما کر لائے ہو, کیا جواب دوں گا. زمین کریدتا جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے. اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکراتا ہے. زمین کورید رہا ہے اور کوریدتے کوریدتے اچانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا, یہ کوئی سانپ ہے. پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا, سانپ ہی ہو ڈس لے, ایک بار ڈسے گا میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے, یہ خودکشی تو نہیں کہلائے گی, ہم نے تو کوئی جان بوجھ کر ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا, لیکن وہ سانپ نہیں, ایک بیلٹ ملی. اس کو اردو میں ہومیانی بولتے ہیں, آپ کے ہاں اس کو کیا کچھ بولتے ہوں گے, چمڑے کی ہوتی ہے. حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بیلٹ نما ہوتی ہے نا, وہ یہاں کچھ رکھ لو, سامان امان کمر پہ باندھ لیتے ہیں, اس کو اردو میں ہومیانی کہتے ہیں. تو میں وہی لفظ بولوں گا ہومیانی, آپ سمجھے, آپ اپنے حساب سے اس کو سمجھتے رہیے. کیا بولتے ہیں, اب جو بھی بولتے ہو. تو وہ تھیلی, اچانک اس نے ہاتھ جیسی بڑھایا تو پتا چلا کہ وہ تھیلی ہے. اس نے کہا دیکھ لے, ہاتھ لگا, اٹھا لیا, کھولا, کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, اس میں سونے کے سکے ہیں جس کو دینار کہتے ہیں. دینار
दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए दावा रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। हुमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आया अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता। अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा हाजिर। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ % अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं है, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपए हैं, बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहे तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है। अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी हो तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा ठीक बोलोगे, छोड़ो छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने, अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या होगा, उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए।
اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مصیبت، وہ آج سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی۔ چھپاتا ہے کہیں، دھیرے سے چپکے سے دروازہ کھول کے اندر دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ لکڑی کی ایک الماری ہے، کھولتا ہے، اس میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر پڑ جاتی ہے۔ آیا ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو؟ جلدی سے بند کیا، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو اور نہ شک کرتا ہو وہ بھی کرنے لگے، نہیں کچھ چھپا رہے ہو، نہیں کچھ نہیں۔ آئے لبابہ، بیوی کا نام کیا تھا؟ لبابہ۔ آئے لبابہ خوش نہیں ہے؟ نہیں۔ آئے میرے پیارے شوہر، 50 سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے، آج کیا چھپا رہے ہو؟ بیوی قریب جاتی ہے، لکڑی کی ارمالی کھولتی ہے، یہ کیا ہے؟ سر نیچے کھول کے خود دیکھتی ہے اس تھیلی کو تو سونے کے سکے دینار، 1000 سونے کے سکوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تلملا اٹھتا ہے۔ کہتے میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ پورا واقعہ سنا دیا، کہا چلو 1 دینار لے لو، شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو، کپڑے اپنے لے آؤ، ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے؟ ابو الغیاث نے کہا لبابہ تم جانتی ہو میری عمر 86 سال کی ہو چکی ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں، میں نے 86 سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچایا ہے، اور تم عمر کے اس دہلیز پر، جہاں میں قبر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ اگر مجھے موت آ گئی، 2-4 دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں۔ آئے میری بیوی یہ مجھے جائز نہیں ہے، جب تک کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان نہ کروں، میں مکے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، شاید وہاں اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے۔ بیوی بھی دلیل دے رہی ہے، اے میرے شوہر آپ چوری کر کے لائے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ اے میرے شوہر یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے، اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے، ہم لوگ اتنے غریب ہیں، اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہوں تو اگر 1 دینار 2 دینار آپ خرچ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جس کا مال ہے اگر وہ مل بھی گیا تو تھوڑا بہت خرچ ہو جائے گا، بقیہ اس کو دے دیں گے، لے جا، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ملے گا۔ کہا میری بیوی ہرگز نہیں، 1 سال تک میں اس میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے کیا امید ہے کہ 1 سال تک ہم اور آپ جیئیں گے؟ کہ کچھ بھی ہو شریعت اپنی جگہ پر ہے، میں امانت میں خیانت، اور وہ بھی عمر کے اس موڑ پر کی قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوں، میں یہ بے ایمانی میں امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے نہیں، میں 1 دینار نکالنے جا رہی ہوں، جاؤ تم بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ۔ بوڑھے کو غصہ آتا ہے، 86 سال کا ابو الغیاث کہتا ہے اے میری بیوی اگر ہمیانی کھل گئی اور 1 دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق۔ یہ تھا جذبہ میرے شوہر، 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، اور آج اتنی بڑی بات۔ کہا میری بیوی قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں، زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس خائن چور کی شکل میں مجھے پیش مت کرو، بند کرو اس کو۔ یہ خانہ کعبہ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ میں جب ظہر کی نماز کے بعد اعلان کروں، اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے،
میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے مالک کو پیش مت کر دینا، کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ میری ہے۔ اے اللہ میری امیدوں پر پانی مت پھرنے دینا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، امام کعبہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن کھڑا ہونے سے پہلے دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان جو خراسان سے آیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگو ذرا میرا ایک اعلان سن لو۔ خراسانی نوجوان کھڑے ہو کر کہتا ہے، آئے لوگو میری ایک ہمیانی غائب ہو گئی، ایک تھیلی میری غائب ہو گئی ہے، اس میں سونے کے 100 سکے، 1000 سکے، 1000 دینار ہیں۔ اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے کو میری ہمیانی ملی ہو، کسی اللہ سے ڈرنے والے کو اگر میری تھیلی ملی ہو تو وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا۔ 86 سال کا بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی اس کا مالک موجود ہے، ہمیانی جس کی ہے وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے۔ یہ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے نوجوان ہمارا شہر بہت غریب ہے۔ دیکھیے بوڑھا ایک چال چل رہا ہے جو جائز ہے۔ آئے نوجوان ہمارا شہر بہت غریب ہے، پسماندہ بیک ورڈ کے لوگ رہتے ہیں، مزدور پیش آئیں، صبح کھاتے ہیں تو شام کو بھوکے سوتے ہیں، اور آج شام کو کھا لیں تو صبح بھوکے رہ کر مزدوری کرتے ہیں۔ تمہیں ہماری بستی کی حالت معلوم ہے، ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی اللہ سے کسی ڈرنے والے کو مل گئی ہو، تھوڑا سا انعام کا رکھ دو، ہو سکتا ہے جس کو ملی ہو وہ انعام کے لالچ میں تمہاری تھیلی تمہیں واپس کر دے۔ میں بزرگ ہوں اس لیے تمہیں اپنے تجربے سے باخبر کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اچھا بتاؤ بابا کتنا اعلان کر دوں؟ کہا کہ کتنے دینار تھے تمہارے؟ کا 1000 کا 10%، 100 دینار کا اعلان کر دو، شاید اللہ سے ڈرنے والا آدمی 100 دینار کے لالچ میں تمہارے دے دے، تمہیں تو 900 ویسے بھی مل جائیں گے۔ وہ نوجوان خراسانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئے بزرگ اپنی چونچ بند رکھو، اپنی زبان بند رکھو، میری حرام کی کمائی تھوڑی ہے جو 100 دینار دے دوں گا، نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا۔ ہمیانی لینے والا اور میرا اللہ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ اس ہمیانی لینے والے، اس تھیلی لینے والے سے خود نپٹے گا۔ آئے اللہ جس نے بھی میری ہمیانی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے بعد بھی وہ مجھے نہ دے رہا ہو تو اے اللہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ اس بوڑھے کے لیے ایک اور مصیبت، اس بوڑھے کے لیے ایک اور مصیبت، اللہ جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اس نے میرا مقدمہ اسی رب کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی مکے میں ایک اور نوجوان لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام ہے محمد ابن جعفر طبری۔ محمد ابن جعفر طبری اسی مکے میں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے شک ہوا ہے اس بوڑھے کے کہنے پر، اب مجھے شک ہوا ہو نہ ہو وہ تھیلی سی بوڑھے کے پاس ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں دوں گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یہ بوڑھا وہاں سے چلا آیا۔ ابھی کچھ نہیں بتایا اس نوجوان کو، بوڑھا اپنے گھر چلا آیا اور اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے اے میری بیوی تھیلی والا مل گیا، جس کی تھیلی تھی وہ مل گیا، میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ اعلان کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا اچھا، میں نے تو 100 دینار کا لالچ دیا کہ وہ دے دے، لیکن اس نے 100 دینار کا بھی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے تو مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اللہ جس نے بھی میری تھیلی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہو تو اللہ میں اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اور میری بیوی مجھے وہ تھیلی دو، میں اس نوجوان کو دے کر آؤں۔
बीवी कहती है कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो वो उम्रा करेगा, कुछ दिन रहेगा, देख लो शायद वो मान जाए। कहा बीवी चलो इतनी सी बात तुम्हारी मान लेता हूं, लेकिन अगर 2-3 दिन में जिंदा ना रहूं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो थैली तुम उस नौजवान तक पहुंचा देना। कहा ठीक है, ठीक है। ये दूसरे दिन फिर जोहर की नमाज पढ़ने जाता है। जोहर की नमाज के बाद वो खुरासानी नौजवान फिर खड़ा होता है, कहता है लोगों अगर मेरी थैली जिसमें 1000 सोने के सिक्के 1000 दीनार थे अगर किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर खड़ा हो गया, कहता है नौजवान कल मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया। सुनो, हो सकता है अल्लाह से डरने वाले किसी आदमी को तुम्हारी थैली मिल गई हो, लेकिन वो गरीब हो और उसकी वजह से न दे पा रहा हो। तुम 100 दीनार का न सही तो 10 दीनार का ही ऐलान कर दो, 10 दीनार ही दे दो। अगर 10 दीनार का ऐलान करोगे तो शायद अल्लाह से डरने वाला 10 दीनार के ही लालच में वो तुम्हें वापस कर दे। तुम्हारे पास 990 दीनार रहेंगे, 10 दीनार उसको दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये भी बड़ा जिद्दी खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है आए बूढ़े मैंने कल भी तुझसे कहा था अपनी जबान बंद रख, आज भी कहता हूं अपनी जबान बंद रख, मैं 10 भी नहीं दूंगा। आए अल्लाह जिसने मेरी थैली ली हो और मेरे ऐलान के बावजूद भी उसके कानों में आवाज गई हो और फिर भी वो मेरी थैली वापस नहीं कर रहा है, तो अल्लाह मैं उसका मुकदमा तेरी अदालत में पेश करता हूं। बूढ़ा कहता है मेरे पैरों के नीचे से फिर जमीन सरक गई, कितना जालिम है, ये इशारा भी नहीं समझ रहा। मैं फिर घर आ गया, फिर घर आ गया, और जब घर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा वो नौजवान 10 दीनार के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बीवी कल एक बार और देखूंगा। सुबह उठकर फिर गया, जोहर की नमाज पढ़ी। उस नौजवान ने फिर ऐलान किया आज तीसरा दिन है और आज के बाद मैं चला जाऊंगा, अगर किसी को भी मेरी थैली मिली हो जिसमें 1000 दीनार है वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा कहता है नौजवान 100 भी नहीं 10 भी नहीं, शायद खौफ खुदा खाने वाले किसी आदमी को मिली हो और वो गरीबी की वजह से न देना चाह रहा हो। आए नौजवान कम से कम तू 1 दीनार का ही ऐलान कर दे, अगर 1 दीनार उसको दे देगा और वो तुझे पूरी थैली दे दे तो तेरा क्या बिगड़ जाए, शायद उसके बीवी बच्चे 1 दीनार से अपना पेट भर ले, कुछ कपड़े अपने खरीद ले। वो कहता है बूढ़ा है बूढ़े तू भी 3 दिन से तू ही उठ रहा है, किसी को इतनी फिक्र नहीं, तुझी को फिक्र हो रही है, अपनी आवाज क्यों नहीं बंद रखता है। मैं 1 दीनार भी नहीं दूंगा, 100 भी नहीं 10 भी नहीं 1 भी नहीं। आय अल्लाह जिसने भी मेरी थैली ली हो और मेरे ऐलान के बावजूद मुझे ना दे रहा हो, मैं उसको तेरे हवाले करके मैं चला जा रहा हूं। आय अल्लाह उससे तू निपटना। ये बूढ़ा गुस्से में उठा, कहने लगा आए नौजवान 1 दीनार भी नहीं देगा, कहने लगा नहीं। आए नौजवाना तेरी थैली मेरे पास है, आए नौजवान चल तेरी थैली मेरे पास है, आ मेरे घर और अपनी थैली ले जा। वो नौजवान इस बूढ़े के साथ चलने लगा। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी जो मक्के में पढ़ते थे वो कहते हैं कि मैं चुपके से पीछा करने लगा कि देखें आखिर ये बूढ़ा कहाँ रहता है और 3 दिन से क्यों इसको परेशान कर रहा, आज क्यों देता है। 2-3 किलोमीटर जब घर आ गया, चलने के बाद तो झोपड़ी देखी। बूढ़ा कहता है नौजवान रुक जाओ, मेरे पास झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है, मेरी बेटियां और मेरी बहनें एक ही झोपड़ी में रहती हैं, उनको कुछ पर्दा करा दूं फिर तुम्हें अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, चला गया, पर्दा वर्दा करा के आया। गैलरी थी छोटी सी, वहां सब चली गई और
چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں سے دیکھنے لگی لبابہ، چاروں بیٹیاں، دونوں بہنیں دیکھنے لگی کہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے۔ نوجوان اندر آ جاؤ۔ نوجوان اندر چلا گیا، بوڑھا لکڑی کی الماری کھولتا ہے، 1000 دینار نکالتا ہے تھیلی اور دے دیتا ہے، کہتا ہے نوجوان یہاں سے اٹھنے سے پہلے گن لو پورے ہیں کہ نہیں۔ اس نے گنے، پورے کے پورے 1000 نکلے۔ کہا بابا شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ تمہیں ڈبل اجر دے۔ اس نے اس کو اپنے کاندھے پہ ڈالا، اٹھا چل دیا، دروازے تک بڑھا، دروازہ کھولا اور آگے نکلا۔ ادھر سے لبابہ چیختی ہوئی آئی، اے ابو الغیاث، کتنا بے رحم انسان ہے، کتنا ظالم انسان ہے، اس کو ہماری اس غریبی پر بھی ترس نہ آیا، پورا لے کے چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا آج جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو، آج کا دن میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا جوان بیٹا میں نے کھو دیا ہو۔ اور ابو الغیاث اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے کہتے میری بیوی نہیں، ایسا نہ بولو، اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ اس ایمانداری کا انعام دے گا، اللہ سے میں نے ڈرا ہے، اللہ کا خوف کھایا ہے، اس کو بتائے بغیر بھی میں یہ سب لے سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے وہی کیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھلایا ہے۔ میری بیوی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آئے میری بیوی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ابھی سمجھا ہی رہا تھا اپنی بیوی کو، لبابہ کو، کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ بوڑھا کہتا ہے رکو، اندر جاؤ۔ دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ وہی خراسانی نوجوان کھڑا ہے جو 1000 دینار لے کر گیا۔ کہنے لگا کیا گھر میں اندر آنے کی اجازت ہے؟ ابو الغیاث کہتے ہیں بوڑھا اتنا غصہ آیا مجھے کہ اس آدمی کو دھکے دے کے میں گھر سے باہر نکال دوں۔ اس کو میری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، میری گھر کی حالت میں ترس نہیں آیا، اور سامنے آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دوبارہ آ کر کہتا ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں۔ لگتا ہے کہ اس کو دھکے دے کے نکال دوں، لیکن یہ تعلیم بھی محمد رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے ایسا عمل۔ یہ میرا مہمان ہے، اے نوجوان آ جاؤ، آؤ۔ بٹھایا، بوڑھا آگے بڑھتا ہے، 1 گلاس پانی لے کر آتا ہے، کہتا نوجوان مہمانوں، اللہ کی قسم میرے گھر میں پانی کے علاوہ تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خود میری بیوی نے، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، میں پانی کے علاوہ تمہاری کچھ مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں۔ اے نوجوان، تم 2 دن 3 دن جتنے دن بھی رکنا چاہو میرے گھر رک سکتے ہو، لیکن گھر کی اس طرف ہی تمہیں سونے کی جگہ ملے گی، یہاں میری بچیاں، میری بہنیں اور میری ساس سوتی ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا میں نہ تو تمہارے یہاں کھانا کھانے آیا، نہ میں سونے آیا، میرے باپ اس دنیا سے جب گزرے تو انہوں نے 3000 دینار چھوڑے تھے، ترکے کے طور پہ جو مجھے ملے تھے 3000 دینار، 2000 دینار تو میں نے اپنے پاس رکھ لیے، اور یہ 1000 دینار کا وہ مجھے میرے ہاتھ میں دے کر یہ کہہ گئے تھے آئے نوجوان میں تیرا باپ ہوں، ان 1000 دینار کو اس آدمی کو دینا جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ غریب ہو۔ اس لیے میں لوٹ کے آیا ہوں اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق خراسان سے مکے تک آیا، اور میں اب تک یہ دیکھ رہا تھا کہ خراسان سے مکے تک سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے۔ تو آئے بزرگوار، آئے ابو الغیاث، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے خراسان سے مکے تک تجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ غریب کچھ نہیں، کوئی نہیں دکھا، میں یہ 1000 دینار تمہیں دے رہا ہوں۔ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا،
ہاتھ میں لے لیا تحفہ سمجھ کر. کہا نوجوان اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے. پھر اس نوجوان نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا اور گھر سے یہ کہہ کر نکل گیا. بوڑھا جیسے اس نوجوان کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اس کو تھوڑی دور تک چھوڑ کے آؤں تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابن جعفر طبری جھونپڑی کے ایک سوراخ سے میرا منظر دیکھ رہے ہیں گھر کا. یہ نوجوان تو آگے چلا گیا لیکن محمد ابن جعفر طبری کو پکڑ لیا اس بوڑھے نے. کہا کہ